قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے احکامات متعین فرما دیے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غیروں کو چمکانے کے لیے اللہ نے ملک اور مال والا راستہ دیا ہے، اور ایمان والوں کو چمکانے کے لیے ایمان اور اعمال والا راستہ قیامت تک متعین فرما دیا ہے۔ اگر یہ مسلمان ایک لمحے کے لیے سوچ لے، ملک و مال کے راستے سے چمکنے کا ارادہ کر بھی لے، اللہ تعالیٰ اسے فوراً ذلیل فرما دے۔ اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے نبیوں والا طریقہ متعین کر دیتے ہیں اور نبیوں والے طریقوں سے کامیابی طے فرما دیتے ہیں، ان کا نام ملک اور مال والوں کی فہرست ہی کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبیوں والے طریقے پر کامیاب کرنا طے فرما لیتے ہیں، انہیں ملک و مال والوں کی فہرست سے کاٹ دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ ملک و مال کے راستے سے نبیوں والے طریقوں کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خون خرابی مسلط کرے گا۔ اور فرماتے تھے کہ تم بنو اسرائیل مت بن جاؤ، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں والے طریقوں سے اٹھایا، لیکن انہوں نے طریقہ چھوڑا تو گرے، پھر نبی بیچ کے اٹھایا پھر گرے، پھر نبی بیچ کر اٹھایا پھر گرے، پھر ایسا گرے کہ قیامت تک کے لیے گرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایمان اور اعمال بھی ہمیں عطا فرمائے، اور ایمان اور اعمال کو زندگی میں لانے کے جو طریقے ہیں اسے بھی اللہ نے ہمیں سکھلا دیا۔ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ ایمان کے بول تو بہت آسان ہے، یقین کے بغیر کوئی بھی بول سکتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ایمان اپنے اخلاص کے ساتھ اور ایمان اپنے علامتوں کے ساتھ ہے۔ اس ایمان، اس کلمے کی بنیاد پر کامیابی اسے ملے گی اور جہنم سے خلاصی اسے ملے گی جو اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ اور اخلاص کلمے کا کیا ہے؟ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمے پڑھنے والے کو حرام چیزوں سے روک دے، یہ اس کلمے کا اخلاص ہے۔ اب اس کلمے کے اندر اخلاص کیسے پیدا ہو، اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کلمے کی نشانیاں اور ایمان کی نشانیاں اور علامتیں اپنے اندر پیدا کرنی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی سکھلاتے، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے ایمان کی خصلتیں اور ایمان کی علامتیں اور ایمان کی نشانیاں بھی سکھلاتے تھے، اور آنے والوں سے ایمان کی نشانیاں پوچھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک قبیلہ دین سیکھنے کے لیے آیا، آپ نے فرمایا ما انتم، کہ تم کون لوگ ہو، یعنی تمہاری کیا صفت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مومن ہیں، مومن۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی تو نشانیاں ہوتی ہیں، علامتیں ہوتی ہیں، تمہارے مومن ہونے کی اور تمہارے ایمان کی علامت اور نشانیاں کیا ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ 5 خصلتیں وہ ہیں
جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا، 5 خصلتیں وہ ہیں جس کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا، 5 خصلتیں وہ ہیں جو ہم نے زمانے جاہلیت میں اختیار کر لیا تھا، جس پر آج تک ہم قائم ہیں، اگر آپ منع کریں تو آپ اسے چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا وہ 5 خصلتیں اور نشانیاں ایمان کی کون سی ہیں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا؟ اس پر انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک اکیلے تنہا اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ما سوی اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر سے نکالو، یعنی اللہ کا جتنا بھی غیر ہے، جس شکل میں بھی ہے، جس زمانے میں بھی تھا، آسمان میں زمین میں اور ان دونوں کے بیچ میں، نظر میں آنے والی شکلیں ہوں، نظر میں آنے والی شکلیں نہ ہوں، مشاہد شکلیں ہوں، غیر مشاہد شکلیں ہوں، ان سب کا انکار کرنا۔ جو جتنا انکار کرتا چلا جائے گا ان ساری نقشوں اور شکلوں کو اللہ کی غیبی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی چلی جائے گی۔ جس طریقے سے ظاہری شکلوں کا انکار یہ اللہ کی غیبی مدد اور اللہ کے خزانے سے استفادے کے لیے شرط ہے، اسی طریقے سے غیر مشاہد یعنی نظر نہ آنے والی مخلوقات کا انکار کرنا بھی اللہ کے قدرت سے استفادے کی بنیادی شرط ہے۔ اس طرح کرو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غیر مشاہد شکلوں میں سب سے بڑی شکل اعظم جبرائیل امین کا بھی انکار کر دیا۔ اصل بات ہے جبرائیل امین اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہیں اور اپنے ساتھ دوسری طاقت والے بھی لے کر آئے، یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں اور یہ بارش کے فرشتے ہیں۔ آپ کہہ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے اپنا چہرہ پھیر لیا، اما الیک فلا، کہ مجھے تمہاری حاجت ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے ایمان کے بقدر یعنی نظر نہ آنے والی سب سے بڑی طاقت جبرائیل امین کو انکار کرنے کی وجہ سے آگ کو آگ رکھ کر گلے گلزار بنایا، ورنہ آگ کو ہٹا دیتے، آگ کو بجھا دیتے، نہیں، آگ کو آگ رکھ کر یہ سب سے بڑی اللہ کی مدد ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اتنی بڑی شکل کا انکار کیا، اتنی بڑی مدد اللہ نے ظاہر فرمائی۔ جو کچھ جن شکلوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا انکار کرو، ان ساری شکلوں سے وہی ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں، ان شکلوں کے بغیر بھی وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی صفت ہے۔ پہلی صفت اللہ کے ذات عالی کا یقین، اور دوسری بنیادی صفت کہ رسولوں پر ایمان لاؤ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے طریقے ہمیں عطا فرمائے نبیوں کے راستے سے وہ سارے طریقے منسوخ ہو چکے ہیں، اب صرف ایک طریقہ چلے گا، وہ ہے طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کے ماحول میں سنت پر عمل کرنا اتباع سنت ہے، مخالف ماحول میں سنت کی اتباع کرنا یہ احیاء سنت ہے، اور حسن اتباع اس کے اندر اعلیٰ درجہ ہے۔ حسن اتباع یہ ہے کہ بغیر کسی چوں چرا کے اور بغیر کسی دلیل پوچھے ہوئے صرف اس بنیاد پر سنت اختیار کرنا کہ میرے آقا کا عمل ہے، اس کو حسن اتباع کہتے ہیں، یہ اعلیٰ درجہ کی سنت ہے، اس میں عقلیں مت لڑاؤ، اس کو حسن اتباع کہتے ہیں کہ جیسا جب کہا دیا جاوے، عقل میں آوے نہ آوے فوراً اس پر عمل کرنا، صرف اس بنیاد پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا عمل ہے، بس یہ میری کامیابی کا اعلیٰ درجے کا سبب۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے، محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر لمحہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، اعمال محمدی کی نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا کا امیر ترین انسان یقین کرتے رہا کرو، اور اعمال محمدی کی نسبت نہ ہونے کی وجہ سے سارے حکام، سارے صدور، سارے وزراء، سارے مالداروں کو دنیا کا فقیر ترین انسان یقین کرتے رہا کرو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اس سے بڑی نسبت کچھ نہیں دنیا کے اندر۔ وہ کپڑا ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیل میں لگا کر اپنے مبارک سر میں لپیٹا تھا، وہ جوتی مبارک ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، نالین شریفین، جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کی نسبت ہے۔ تو آپ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جسم مبارک کے کسی حصے کی کیا قیمت ہوگی؟
اور پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ اعمال کتنے قیمتی ہوں گے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس دنیا کے اندر جتنے بھی طریقے دین کو زندہ کرنے کے نکالے گئے ہیں، جتنے بھی خیر کے راستے نکالے گئے ہیں، ان سارے خیر کے راستے میں وہ نور نہیں اور وہ تربیت نہیں، وہ تزکیہ نہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کے ایک ادب کے اندر ہے۔ یہ یقین دل کے اندر۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور رسولوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں اور آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں۔ کیا مطلب اس کا؟ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا یہ کلام ہے، برحق ہے، اس کے اندر جو حلال ہے اس کو حلال یقین کر کے اختیار کرنا، اور جو حرام چیزیں ہیں اس پر یقین کر کے ان سے بچنا، یہ اپنے اندر قرآنی طاقتوں کو اتارنے کا بنیادی سبب ہے۔ قرآن کی طاقت قرآن پر یقین کر کے اس پر عمل کرنے کے بقدر ہے۔ جتنا ایک مسلمان بندہ بندی قرآن پر یقین کر کے قرآنی احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا چلا جاتا ہے اور قرآنی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارتا چلا جاتا ہے، اتنا اللہ اسے طاقتور بناتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ساری مادی طاقتیں، شکلیں کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ روم کے بادشاہ نے عاجز آ کر اپنا قاصد بھیجا چین کے بادشاہ کے پاس کہ میری مدد کے لیے فوج بھیج دو، یہ مدینے سے آئے ہوئے مسلمان مٹھی بھر کے ہم پر غالب آ گئے۔ چین کے بادشاہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی خرابی ہے جو مسلمانوں میں نہیں، اور مسلمانوں میں کوئی خوبی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے، مجھے بتاؤ، کوئی تو وجہ ہوگی تمہارے ہارنے اور ان کے جیتنے کی، یہ بتاؤ ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ بتایا کہ یہ وعدے کے بڑے پکے ہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ ان کے یہاں حلال چیزیں کیا ہیں، ان کے یہاں حرام چیزیں کیا ہیں، اور یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال تو نہیں کرتے۔ تو قاصد نے کہا، سوال کرنے والا بھی پکا کافر، جواب دینے والا بھی پکا کافر۔ تو قاصد نے کہا کہ مسلمان کبھی بھی جو مدینے سے آئے ہوئے ہیں، یہ مسلمان کبھی بھی حلال کو حرام نہیں کرتے اور حرام کو حلال نہیں کرتے، بلکہ حلال کو حلال یقین کر کے عمل کرتے ہیں اور حرام کو حرام یقین کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سن کر چین کے بادشاہ نے کہا، یہ قوم ایسی قوم ہے، صحابہ کی قوم، اسے کوئی ہلاک کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ قرآن پر عمل کرنے والے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ما آمن من استحل محارمہ، کہ وہ شخص ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں جو ان چیزوں کو حلال کرنے لگے اور حلال سمجھنے لگے جسے قرآن نے حرام قرار دیا۔ جسے قرآن نے حرام قرار دیا اسے حلال سمجھنے والا قرآن پر ایمان ہی نہیں۔ تو چین کے بادشاہ نے بات کی، پھر اس نے آگے اور بھی چیزیں پوچھی، اس کے بعد کہا میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے چین کے اندر کہ اگر میں مدد کے لیے بھیج دوں تو اگر اس کا پہلا گھڑ سوار ملک روم میں ہوگا، اس کا آخری گھڑ سوار میرے ملک چین میں ہوگا، لیکن پھر بھی میں مدد کے لیے بھیجنا نہیں چاہتا، بھیجوں گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدینے سے آئے ہوئے مسلمانوں کے اندر ایسی صفات ہیں کہ اگر ان صفات کے ساتھ یہ پہاڑوں سے ٹکرا جائیں تو پہاڑ بھی چکنا چور ریزہ ریزہ ہوگا، سمندر کے سامنے چلے جائیں تو سمندر بھی اپنے بیچ میں راستہ دے دے۔ بس میری رائے یہ ہے، اور بلکہ اگر ان صفات کے ساتھ ساتھ یہ میرے ملک چین میں داخل ہو گئے تو مجھے بھی چین چھوڑ کے باہر نکلنا پڑے گا، میری تو رائے ان سے صلح کرو۔ یہ ہے اصل قرآن پر یقین اور قرآن پر عمل کرنے کا مطلب، اور تقدیر پر ایمان لانا، اچھا ہو برا ہو سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ یہ 5 بنیادی علامتیں بتائیں ان لوگوں نے اپنے ایمان لانے کی، اپنے مومن ہونے کی: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ 5 صفتیں کون سی ہیں جس کا میرے قاصدوں نے تمہیں حکم دیا؟ انہوں نے عرض کیا، ایک یہ کہ ہم گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ ہی معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم فرض نماز قائم رکھیں۔ تیسرا یہ کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں۔ چوتھا یہ کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ پانچواں یہ کہ بیت اللہ کا حج کریں۔
نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کے قاصدوں نے پڑھنے کا نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے نماز قائم کرنے کا مطالبہ ہے۔ قائم کرنے کے لیے چند باتیں، ایک یہ کہ نماز کے فرائض کا اہتمام کریں، اندر کے ہوں باہر کے، دوسرا یہ کہ واجبات کا اہتمام کیا، تیسرا یہ کہ سنتوں کا اہتمام کیا جائے، چوتھا یہ کہ مستحبات کا اہتمام کیا جائے، اور دو چیزوں سے بچتے ہوئے نماز پڑھیں، ایک مکروہات سے جس سے نماز کا اجر ختم ہو جاتا ہے، اور چھٹی چیز مفسدات سے بچیں جن سے نماز فاسد ہو کر پوری کی پوری ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو دہرانا واجب ہو جاتا ہے۔ ان سارے مسائل کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھیں، صفت احسان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ صفت احسان یعنی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں، اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ صفت احسان کیسے پیدا ہو، خشوع خضوع کیسے پیدا ہو، حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے، اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں اس کا طریقہ اور نسخہ بتا دیا کہ جو شخص اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ مجھے اللہ سے کل ملاقات کرنی ہے، بس تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک اس استحضار سے نماز جو پڑھے گا اس کی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو ہی جائے گا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، مجھے اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو 10 خصلتیں ہوئی ایمان کی، اور وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جو تم زمانے جاہلیت میں اختیار کر چکے۔ انہوں نے عرض کیا، ایک یہ الصبر عند الرخاء، الشکر عند الرخاء، کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتوں میں فراوانی ہوتی ہے، کشادگیاں آتی ہیں، نعمتیں خوب ملتی ہیں، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ دوسری بات بتائی الصبر عند البلاء، جب بلائے مصیبتیں آ جاتی ہیں، مال میں، دولت میں اور کمائیوں میں، بیماریوں کے اعتبار سے، تو ہم شکوے شکایت نہیں کرتے، نوحہ وزاری نہیں کرتے، بلکہ ہم صبر سے کام لیتے ہیں۔ بیماریاں آنا یہ مصیبت ہے، لیکن غیروں کے لیے، مومن کے لیے یہ ایسے ہی نعمت ہے جیسے صحت اس کے لیے نعمت ہے۔ کیوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے عجب لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، کہ مومن کے تمام حالات اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں، اور ایسی کیفیت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ان اصابت سرا شکر فکان خیر اللہ، جب کوئی نعمت کی اور خوشی کی بات پہنچتی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر، یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر۔ تو ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ اور تیسری بات بتائی کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم ثابت قدم رہتے ہیں، بزدلی نہیں کرتے، پیٹ پھیر کے میدان سے واپس نہیں جاتے۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ جب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فیصلے ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، اور میٹھے ہوں چاہے کڑوے ہوں، اسے ہم قبول کرتے ہیں، اس پر ہم راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، کبھی ہم گلے شکوے نہیں کرتے کہ اللہ کو میرے جگہ کوئی ملا ہی نہیں تھا امتحان کے لیے۔ ایسے جملے تو یہ تو غیروں کے منہ سے نکلا کرتے تھے، جو آج اپنے مسلمانوں کے منہ سے نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی یہ خصلت اس کے اندر نہیں ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی کہ وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْمُصِيبَةِ إِذَا حَلَّتْ بِالْأَعْدَاءِ، جب ہمارے دشمنوں پر مصیبتیں آ جاتی ہیں آسمان سے زمین سے، تو ہم کبھی بھی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ آج مسلمان اس وجہ سے مغلوب ہے کہ اس کے دل کے اندر ظالموں پر آنے والے مصیبت کے وجہ سے خوشیاں ہیں، جبکہ یہ صفت تو زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی، اور آج یہ صفتیں مسلمانوں کے اندر آ گئی کہ کوئی ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو ہر وقت یہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ یہ ایمان کی صفت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے اس سے بڑھ کر بد دعاؤں کا سلسلہ چلتا ہے۔ حالانکہ بد دعا دینے سے پہلے 4 کام کر لو، ورنہ بد دعا سے جو مصیبت آئے گی اس کی چھینٹیں تم پر بھی نہیں پڑیں گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ایک یہ کہ ان ظالموں کے لیے دل کے اندر ہدایت کا جذبہ انتقام کے جذبے سے زیادہ ہونا چاہیے، ہدایت کے جذبے سے زیادہ۔ دوسرا یہ ان ظالموں کے، ان غیروں کے ملک و مال کی حرص دل کے اندر سے نکالنا۔ تیسرا یہ کہ ان کو دعوت صحیح رخ پر سنت طریقے سے پہنچا دو۔ چوتھا یہ اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تقوی والا بنا لو، پاکیزہ معاملہ بنا لو۔ اگر یہ 4 کام آپ نے کر لیے ہیں تو آپ کو بد دعا کرنے کا حق ہے، ورنہ اگر بد دعا کر دیا تو تم بھی تیار رہو کہ اس بدعملی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تم نے اس پر بد دعا کی ہے، اگر تم بھی شریک اس بدعملی میں تو اس بد دعا کی چھینٹیں تم پر بھی پڑیں گی۔
یہ 15 صفتیں انہوں نے گنا دی. اب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو ایمان کی ایسی ایسی صفتیں ہیں. فقہا، ادبا، قادو یکونو انبیاء، یہ تو بڑے سمجھدار فقیہ لوگ ہیں، بڑے باادب لوگ ہیں، اور ان صفتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ انبیاء بن جاتے، انبیاء والی صفت کے قریب نبوت کے درجے تک پہنچ جاتے. پھر آپ نے فرمایا یہ ساری صفتیں ایمان کی اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، لیکن ان میں کمال پیدا کرنے کے لیے 5 صفتیں اور ہیں جسے اختیار کرنے کے لیے تمہیں میں حکم دیتا ہوں. اس کے بغیر یہ 15 ایمان کی خصلتیں ناقص، اور ایمان بھی ناقص. ایمان ناقص تو تمہارے سارے روزانہ کے انفرادی اور اجتماعی اعمال بھی ناقص ہیں. آپ نے پہلی صفت یہ بتائی کہ لا تبنوا ما لا تسکنون، اتنا مکان بناؤ جتنے میں تمہیں رہنا ہے، ضرور سے زیادہ مکان مت بناؤ. آج مسلمان اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ رہائش نہیں ہے، اور اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ رہائشی مکان ایک کی 4 کیوں نہ ہو جائے. دوسری بات فرمائی ولا تجمعوا ما لا تاکلون، ضرورت سے زیادہ کھانا جمع مت کرو، ضرورت کے بقدر کھانا، ضرورت کے بقدر کھانا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا گھر کے اندر ایک دن میں 2 وقت کا کھانا کھاتے ہوئے. آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں ہر وقت اپنے پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، اور سن لو جو شخص ایک دن میں 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھاوے گا آخرت میں بھوک کی شدت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. سیدھی سی بات، یہ ہے بنیاد حضرات صحابہ کی زندگیوں میں. رہا مسئلہ کپڑوں کا، اس کے اندر تو کپڑا بھی آ گیا، ضرورت کے بقدر کھانے کے اندر ضرورت کے بقدر کپڑا بھی آ گیا. ضرورت کے بقدر کپڑا یہ بھی ایمان کی تکمیل کے لیے بنیادی شرط ہے. کیوں کہ دنیا اور آخرت ان ساری چیزوں میں برابر چلے گی. اگر کھانا دنیا میں زیادہ تو بھوک کی شدت آخرت میں زیادہ، اور اگر کھانا دنیا میں کم اور بھوک زیادہ دین کے خاطر تو اتنا اللہ تعالیٰ سے کم شیئر کریں گے. کپڑے دنیا میں نئے اچھے پہنے تو آخرت میں محروم ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ اچھا کپڑا پہن کر اسے دیکھ کر خوش ہو رہی، بار بار دیکھ رہی، عجب پیدا ہو گیا. میرے ابا جان آگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عائشہ جتنی دیر سے تمہاری نظریں تمہاری کپڑوں پر تھی اتنی دیر سے اللہ کی نظریں تم سے پھری ہوئی. یہ حسن تربیت. جتنی دیر سے تم اپنے کپڑوں کو عجب کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اتنی دیر سے اللہ کی نظریں تم سے پھری ہوئی. یہ 2 بنیادی باتیں بتائیں. تیسری بات یہ بتائی، تیسری بات یہ فرمائی ولا تنافسوا فيما قد عنه تزولون، دنیا کی ان نعمتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو جسے چھوڑ کر کے سب گئے اور تمہیں بھی جانا. ولا تنافسوا فيما قد عنه تزولون. چوتھی صفت یہ بیان فرمائی واتقوا الله الذي إليه تحشرون وعليه تقدمون، اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تمہاری پیشی ہونی ہے، جس اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، جس کی خدمت میں جناب میں تمہیں جانا ہے. ہر وقت اس اللہ کا ڈر اپنی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس لیے کہ تقوی پر 2 جنت ہیں، تقوی والوں کے لیے ڈبل جنت. اور 5ویں صفت یہ بیان فرمائی وَرْغَبُوا فِيمَا إِلَيْهِ تَصِيرُونَ وَفِيهِ تَخْلَدُونَ، جنت کی ان نعمتوں کی رغبت اختیار کرو جس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ جا کے رہنا ہے. یہ 5 صفتیں جس کے ذریعے یہ 15 صفتیں مکمل ہوں گی، اور جب یہ 20 مکمل ہوں گی تو ایمان مکمل ہوگا. ایمان مکمل تو پھر سارے اعمال اور سارا دین سارا اسلام آپ کا مکمل ہوتا چلے گا. یہ اعمال مردوں کے لیے بھی بتائے اور یہ اعمال عورتوں کے لیے بھی بتائے، اور ان اعمال کو زندگی میں لانے کے لیے ہی مسجد کے اعمال بتائے گئے، اور انہیں اعمال کو زندگی میں لانے کے لیے عورتوں کو گھر کے اندر اعمال اللہ نے خود بتا دیے قیامت تک کے لیے. کیونکہ اللہ مربی ہے، اور اللہ مردوں کے جس طرح تربیت کرنے والے ہیں اور ان کو تربیت کے لیے اعمال دینے والے ہیں، ایسے ہی اللہ عورتوں کے بھی مربی ہیں. اس لیے اللہ نے اپنی ذات سے حکم دے کر قیامت تک کے لیے قرآن میں اعمال دعوت عورتوں کے لیے بتا دیا. جو اعمال اللہ نے 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں بیان فرما دیے. پہلے صفحے کے شروع کے آدھے صفحے میں تو اعمال بتائے، اور آخری صفحے میں دوسرے آدھے صفحے میں اللہ نے مومن عورتوں کی صفات بیان فرمائی. یہ مومن عورتوں کی یہ صفات تو اللہ نے جو اعمال بتائے ہیں کرنے کے لیے ازواج مطہرات کو، ان میں سے ایک عمل گھروں کے اندر رہا. دوسرا عمل یہ کہ زمانے جاہلیت کی طرح بنا پردے کے بنا و سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلا کرے. آواز کے پردے کا بھی حکم دیا ہے، اگرچہ آواز کا پردہ نہیں لیکن آواز کو بھی غیروں سے بچانے کا حکم دیا. کیوں کہ جو آواز کا پردہ نہ کرے وہ چہرہ کبھی نہیں کر سکتا.
جو آواز کا پردہ نہ کرے اس کے لیے چہرے کا پردہ بھی مشکل، اس کے لیے جسم کا پردہ مشکل، اس کے لیے اپنے کپڑے کا پردہ مشکل، اپنی آنکھوں کا پردہ مشکل، سارے پردے اس کی زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے، اور ایک پردہ نکل جائے تو اسلام بھی نکل جائے گا۔ کیوں کہ پردہ ہی اسلام ہی پردہ ہے۔ جب پردے کی آیت نازل ہوئی یہ نہیں کہا گیا کہ پردے کا حکم اترا، عورتوں نے کہا اسلام اترا اسلام۔ اس کا مطلب یہ تھا ایک ایک حکم کو اس زمانے میں لوگ پورا اسلام سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم چھوڑنا پورے اسلام کو چھوڑنے کا سبب ہے، ایک حکم کو اختیار کرنا، ایک فریضے کو انجام دینا پورے اسلام کو قائم کرنے کا سبب ہے۔ اصل بنیاد۔ اور فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ نے فرمایا نماز قائم کرا کرو، اور فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین حکم دیا ان سارے اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے علم کی ضرورت، اور علم کے دو ہی سلسلے قرآن اور حدیث، اور اس کو سیکھنے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے دو ہی حلقے ہیں، ایمان کے حلقے، قرآن کے حلقے، اور ایک حدیث کے حلقے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ نبی کی بیویوں، ازواج مطہرات، تم حضور کی بیوی اتنا کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے، تمہیں کامیابی کے لیے اعمال تقوی اختیار کرنا ہے، جن میں سے اہم ترین عمل گھر کے اندر قرآن کو خوب یاد رکھنا، اس کے حلق میں لگانا، اور حدیثوں کو خوب یاد رکھنا۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے وَاذْكُرْنَ کا ایک مطلب ہے کہ خوب یاد رکھتے ہوئے قرآن حدیث کو دوسرے کو پہنچاؤ۔ حکمت کی باتیں یعنی حدیثیں جو اللہ نے تمہیں نصیب فرمائی اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے، وہ تمہارے درمیان نہ رہ جائے محدود ہو کر، بلکہ اس کی دعوت پوری امت کو دے دی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ گھروں کے اندر خوب قرآن کو، گھروں کے اندر خوب حدیث کو یاد رکھو، اس کے حلقے لگاؤ۔ اس پر اللہ نے کیا وعدہ فرمایا، یہ ہے اصل سننے کی بات۔ اللہ نے یہ عمل بتا کر اللہ نے فرمایا اس پر ہم تمہاری تربیت براہ راست کریں گے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس کہتے ہیں روحانی گندگی کو، ناپاکی کو بھی کہتے ہیں، گناہوں کو بھی کہتے ہیں، اور بت پرستی کو بھی کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں ان سب کی گندگیاں جو لگ جائیں، گناہوں کی گندگیاں اور معصیتوں کی گندگیوں کو رجس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے اس طرح صاف کر دیں گے اور ہٹا کر کے تمہیں مکمل پاک کر دیں گے، یطہرکم تطہیرا، مکمل پاک کر دیں گے۔ یعنی گویا یہ اعمال تزکیہ، اعمال تربیت ہے، اعمال ہدایت ہے، اعمال دعوت ہے، اور اللہ نے ایک نام دے دیا یہ اعمال تطہیر ہے۔ کیا ہے اعمال تطہیر؟ جس طریقے سے کپڑے میں، جسم میں، زمین میں لگے ہوئے ناپاکی گندگی کو، نجاست کو پاک کیا جاتا ہے، اس طرح گناہوں کی وجہ سے بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں دو کام کرو، قرآن اور حدیث کے حلقے لگاؤ، ہم تمہیں پاک کرتے چل جائیں گے۔ جب اہل بیت کی تربیت کے لیے، اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کی تربیت کے لیے یہ اعمال اللہ نے دیے ہیں، جبکہ انہیں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، تو ان عورتوں کو قرآن حدیث کے حلقے لگانا کتنا ضروری ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ 14 سال گزر گئے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے قرآن حدیث کا حلقہ لگانا کتنا ضروری ہے؟ اصل بنیاد ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے سے قرآن کے حلقے شروع فرما دیے۔ جب سے وحی کے اترنے کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت سے قرآن کے حلقے لگانے شروع فرما دیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پر پہلی وحی کے ذریعے سورہ اقرا کی ابتدائی آیات اتاری گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں بھی حضرت خدیجہ کو اسی وقت آ کے سنا دی جب گھر آ کے آپ نے فرمایا زملونی زملونی، کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ اسی وقت ساری کارگزاری سنائی کہ جبرائیل امین آئے اور اس طرح انہوں نے مجھے غطنی وقال اقرا، مجھے بھیج کر پھر فارسلنی ثم قال اقرا، بھیجا چھوڑا پھر کہا کہ پڑھو، میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس پر ایک آگے چوتھی مرتبہ جبرائیل امین نے میرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی۔ یہ سید الانبیاء کا پہلا حلقہ ہے ام المومنین حضرت خدیجہ کے ساتھ گھر کے اندر۔ گویا اس کا مطلب یہ نکلا کہ وحی نازل ہوتے کے ساتھ میں قرآن کے حلقے شروع ہو گئے، اور پھر وحی نازل ہوتے کے ساتھ میں خواتین کے حلقے گھروں میں شروع ہو گئے، اور قرآن کے حلقے گھر میں مسجد سے پہلے شروع ہوئے۔ قرآن کے حلقے مسجدوں میں بعد میں اور گھروں میں پہلے شروع ہوئے۔ اتنا قدیم عمل، اتنا پرانا عمل۔ قرآن کے اترنے کے بعد
اتنا بھی وقفہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی مرد کو پہلے دے دیا جائے اور انہیں پہلے قرآن پہنچا دیا جائے اور خواتین کو بعد میں، بلکہ بے شمار آیات ایسی ہیں کہ وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو سنائی اور بعد میں صحابہ تک پہنچی۔ اتنا گہرا تعلق قرآن کے حلقوں کا اور خواتین کا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے گھر میں رہنے کی ہے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اچانک مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آپ کے مسکرانے کی وجہ، آپ نے فرمایا ابو لبابہ کی توبہ کی سلسلے میں آیت اللہ نے اتاری ہے، اس لیے میں مسکراتا ہوا اٹھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ رکھا تھا کہ جب تک اللہ ہی میری توبہ قبول نہیں کریں گے میں اس وقت تک اپنے آپ کو باندھ کر رکھوں گا مسجد میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو اللہ ہی جانے ان کے مسئلے کو، میرے پاس آتے تو آسانی سے میں معافی دلا دیتا۔ جب آیت اتر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام سلمہ کو سنایا۔ ام سلمہ یہ توبہ کی بشارت والی آیت سن کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں جا کے ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تم مسکرات ہو اور تمہیں کیا لینا دینا ان سب چیزوں سے، یہ تو مردوں کا اپنا کام ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیت جبریل امین کے ذریعے سید الانبیاء پر اتر رہی ہے، اس کے بعد وہ آیت سب سے پہلے کس کے پاس جا رہی ہے؟ فرسٹ ہینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیکنڈ ہینڈ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ تاخیر بالکل، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ پردے کا وقت نہیں تھا، آیت اتری نہیں تھی پردے کی، چنانچہ انہوں نے دروازہ کھولا، ابو لبابہ ستون میں بندھے ہوئے تھے، کہنے لگا ابو لبابہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات پر آسمان سے آیت اتاری۔ ایسا ماحول تھا گھروں کے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ یعنی اونٹنی کے لگام کو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے، کہتی ہے اچانک وحی اترنی شروع ہو گئی۔ کیسی وحی اترنی شروع ہو گئی اور اس وحی کی بوجھ کی وجہ سے اونٹ کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس وحی کی بوجھ کی وجہ سے اونٹ کی گردن ٹوٹ گئی۔ جب وحی ختم ہوئی، آثار اس کے ختم ہوئے، آپ نے فرمایا پوری کی پوری سورہ مائدہ بھی دے کر گئے ہیں، پوری سورہ مائدہ بھی وحی کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان قرآن کے حلقوں کی وجہ سے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملی، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ خطاب کا خچر مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے حلقے کی برکت سے انہیں ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی، دل ان کا پلٹ گیا کیونکہ اس پر اللہ نے خود تربیت کا وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا کہ عذر کے ایام میں بھی قرآن کے حلقے گھر میں لگا کرتے تھے۔ سارے عذر کو قرآن کا حلقہ کاٹے گا لیکن کوئی عذر کی وجہ سے قرآن کے حلقے کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ اصل بنیاد ہے۔ تجربے والے ہیں، رائے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ علت ہے، یہ عذر ہے، اس کی وجہ سے قرآن کا حلقہ لگانا مناسب نہیں، لیکن سیرت جن کے سامنے ہوگی ان کے لیے تمام عذر کو قرآن کی وجہ سے کاٹنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اصل بات ہے۔ قرآن کا حلقہ سارے عذر کو کاٹے گا، ہر عذر کے حالت میں قرآن کے حلقے لگائے جائیں گے، کسی عذر کی وجہ سے قرآن کے حلقے کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ابن عباس چھوٹے ہیں، 8 سے 10 سال کے، اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے بال بکھرے ہوئے۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، یہ بال کیوں بکھرے ہوئے؟ کہنے لگے وہ ام عمار ایک خاتون ہے، وہ میرے بال سنوارتی تھی، ابھی ان کو تھوڑا عذر چل رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے بال نہیں بنا۔ اس پر حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے اس کا اس سے کیا لینا دینا، دیکھو میں تمہیں واقعہ سناتی ہوں۔ کہنے لگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر میرے گود میں سر رکھ کر لیٹ کر پھر قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے جبکہ وہ میرے عذر کا ایام تھا۔ اللہ، قرآن کا پڑھنا یہ تربیت ہے، قرآن کا سننا بھی تربیت ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں تو خواتین قرآن پڑھیں گی بھی اور سنیں گی بھی، اور اگر کوئی عذر مجبوری ہے شرعی تو پھر پڑھیں گی تو نہیں سنیں گی ضرور، قرآن کا حلقہ لگے گا ضرور۔ ایک دن بھی اگر قرآن کا حلقہ نہیں لگا تو اس دن اللہ کے ذات عالی کا یقین کے اعتبار سے کمزوری آ جائے گی اور دل کے اندر اسباب کا یقین گہرا ہوگا۔ ہر دن قرآن کا حلقہ لگانا یہ دل کے اندر سے کفر و شرک کے ختم ہونے کا اور گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے، یعنی ان سارے اعمال کے کرنے پر انسان عملوں کی استعداد اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اور گناہوں کی استعداد اس کے اندر سے اللہ ختم فرمائے۔ اتنی تاثیر اللہ نے قرآن اور حدیث کے حلقے لگانے میں رکھی۔
حدیثوں کے حلقے ہر گھر کے اندر لگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنی بیویوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے جس سے ان کا ذہن دنیا سے آخرت کی طرف پلٹ جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, ایک حدیث سنائی کہ اگر انسان کے پاس سونے کا پہاڑ ہو, دوسرے کی تمنا کرے گا, دوسرا ہو تو تیسرے کی تمنا کرے گا. آخری میں فرمایا کہ اس کی خواہش تو قبر کی مٹی میں جا کے پوری ہو. یہ سن کر سارے ازواج مطہرات کا ذہن دنیا سے آخرت کی طرف پلٹ گیا. جب 1400 سال پہلے کی حضور کی صحبت کے لیے چنی گئی عورتوں کا ذہن پلٹنے کے لیے دنیا سے آخرت کی طرف حدیث کے حلقے لگانا ضروری تھا, تو آج کی عورتوں کے لیے حدیث کا حلقہ لگانا کتنا ضروری. گھر گھر کے اندر ایک ایک صحابی اپنی بیویوں کو جا کے حدیثیں حضور سے سن کر جا کے سنایا کرتے تھے, اور وہ خواتین گھر کے اندر بیٹھی ہوئی حدیثوں کے حلقوں کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کروایا کرتے تھے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک حدیث سن کر گھر آئے دوڑے ہوئے, اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنانے لگے کہ آج اللہ کے نبی نے حدیث سنائی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر یعنی کسی بندے پر اگر کوئی مصیبت آ جاوے اور اس کی کوئی نعمت چھن جاوے, اس پر یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی الخیر منہ, اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دیتے ہیں اور نعمت بدل بھی عطا فرماتے ہیں. یہ منتخب کی تعلیم. مسجد میں سن کر آ کے فوراً ایسے حدیثیں سنایا کرتے تھے جیسے ڈاکٹر سے دوائی لے کر آ کے فوراً پیشنٹ کو اور مریض کو گھر میں دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق. اتنا یقین قابل ہے میرا اور میری بیوی بچوں کے دنیا اور آخرت کے موجودہ مسئلہ اور آئندہ جتنے مسئلے آگے آ سکتے ہیں اس کا بھی علاج حدیث کے حلقے میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا محفوظ کر لی اس حلقے کی برکت سے, اور تھوڑے دن نہیں گزرے ابو سلمہ کا انتقال ہو. انہوں نے سوچا مجھے فوراً یہ دعا پڑھ لی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی الخیر منہ, اور یہ سوچنے لگی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر کہاں ملے گا. لیکن یقین دل کے اندر تھا ضرور ملے گا, لیکن کہاں سے ملے گا. یقین یہ کہہ رہا ہے کہ ملے گا, اور ذاتی اور ظاہری حالات یہ کہہ رہے ہیں اب نہیں مل سکتے. اتنی محبت کرنے والے اور اتنے دین کے داعی, اتنے مجاہد, اتنے اچھے نیک اخلاق والے یہ شوہر کہاں سے ملے. لیکن اس دعا کا اثر یہ تھا, یقین تھا. چنانچہ عدت پوری نہیں ہوئی, عدت پوری ہوئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام لے کے خود گھر پہنچے. ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے قرآن حدیث کے حلقے لگانے کا اثر کہ خواتین ان حدیث کے حلقوں میں بیٹھ کر دعائیں پڑھ کر اس طرح اعمال کے ذریعے سے اپنے آنے والے مسئلے کو حل کریں. اس طریقے سے مرد حضرات مسجدوں کے قرآن حدیث کے حلقوں کے ذریعے سے اپنے آنے والے مسائل کو حل کرنے والے بن جائیں. مسجد کی طرف اعمال اور مسجد کی طرف مرد دوڑ لگاویں, خواتین بھی اعمال کی طرف گھر بیٹھی دوڑ لگاویں. یہ ہے تمام مسائل کے حل کا اصل راستہ. اس لیے 6 صفات بھی ہیں, تشکیل بھی ہے. اگلے دن کے 3 عملوں کا مشورہ ہے, کون کتابی تعلیم کرے اور کون 6 صفات کا, کون قرآن کا حلقہ لے اور کون 6 صفات کا مذاکرہ کر کے تشکیل کرے. ایک دن منتخب سے تعلیم, ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقہ سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے. ایک محلہ کا ایک گھر اور گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑے سب مل کر کے تعلیم کریں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے گھر میں جتنے لوگ ہوتے تھے ان سب کو تعلیم میں شریک کرتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی, ان کا کام تھا تعلیم کے حلقے میں اپنے بھتیجے کو, اپنے بھانجے کو, اپنے غلام کو, اپنی باندی کو, حتیٰ کہ اپنے لے پالک لوگوں کو بھی اپنی تعلیم میں بٹھایا کرتے. اور یہ سب تعلیم کی برکت سے بڑے بڑے تابعین بن کے نکلے. اللہ نے اتنی کیوں, اللہ تعالیٰ نے اس میں تربیت کی ضمانت اور کفالت دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ایک خاتون آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مردوں کے لیے جیسے نبی بنا کر بھیجے گئے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے. مرد تو خوب فائدہ اٹھاتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, لیکن ہم عورتوں کے لیے دین سیکھنے کا کوئی راستہ ہے نہیں. ہم تو بچے لے کر اور پیچھے گھر کی حفاظت کرنے میں لگی رہتی ہیں. اس لیے ہمارے لیے بھی کوئی انتظام فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ہفتے میں ایک دن ایک وقت متعین کر دیا اور اس میں عورتیں اکٹھی ہوتی تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جا کر دین کی باتیں فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر کسی گھر کے اندر
خواتین پردے کے ساتھ جمع ہو جاتی اور امہات المومنین میں سے کوئی ایک دو جا کر پر ان سے دین کی باتیں کیا کرتی تھی۔ یہ دونوں واقعے لکھ کر حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فتاوی محمودیہ میں کہ یہ قرن اول میں ایک ایک ایمان والی تک دین پہنچانے کا مسنون طریقہ تھا۔ اس لیے آج یہ کہا جا رہا ہے ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے اور ہر ایمان والی کا تعلق ہفتہ واری تعلیم سے۔ کم سے کم مکانات کے درمیان ایک ہفتہ واری تعلیم کی بنیاد رکھیں، 20-25 مکان کی تعلیم پڑ جاوے تاکہ 20-25 مکان میں رہنے والی ایک ایک خاتون اس تعلیم میں شریک ہو، اور شریک ہونے کے نتیجے میں دو فائدے حاصل ہوں۔ ایک، گھروں کے اندر 100% سنت شریعت کا ماحول، ایمانی فضائیں قائم ہو جاوے، نمازوں کا ماحول قائم ہو جاوے، پردے والی زندگی شروع ہو جاوے، قرآن تلاوت نمازوں کا اہتمام شروع ہو جاوے، بچے سنت شریعت پر آ جاوے، اور گھروں کے اندر جماعتوں کے ٹھہرانے کا مزاج بن جاوے۔ اور دوسرا فائدہ اور دوسرا مقصد ہفتہ والی تعلیم کا یہ کہ ان خواتین کے اندر اپنے محرموں کو اللہ کے راستے میں دین کی نسبت پر بھیجنے کا جذبہ بنے اور خود بھی اپنے محرموں کے ساتھ نکلنے کا مزاج بن جائے۔ یہ دو بنیاد ہفتہ والی تعلیم کی، گھر گھر کا ماحول بدلے اور گھر گھر کے اندر سے مردوں اور عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزاج اور جذبہ بنے، فکریں بنے۔ اس لیے ہفتہ والی تعلیم، اس لیے کم سے کم مکانات کی ایک تعلیم رکھو آپ، اور جب ایک کی 2 تعلیم ہو تو کی 4 تعلیم ہو، ایک محلہ ہے، ایک مسجد ہے، 4 گلی ہیں، ہر گلی میں 20-25 مکان، ایک ایک تعلیم ہر گلی کی کر دو آپ۔ لیکن شرط کیا ہے کہ 2 بہنیں حشرے والی ہوں، 3 بہنیں سہروزہ والی ہوں۔ اگر تعلیم شروع کرنی ہے تو آپ جلدی سے شرط پوری کرو، کسی بھی گلی کی تعلیم شروع کرنی ہے یا دوسری گلی کی شروع کرانی ہے تو یہ دیکھ لو آپ، 2 بہنوں کا عشرہ لگ جاوے اور 3 بہنوں کا سہروزہ لگ جاوے، آپ فوراً ہفتہ تعلیم نئی شروع کر دو اگر نہیں ہے، یا نئی دوسری شروع کر دو اگر آپ کو جو ہے پہلے سے تعلیم موجود ہے۔ اور 4 عمل ہفتہ تعلیم کے ہیں، اور ایک عمل مہینے کا ہے، کتابی استقبال طے کرے ہر ہفتے، اور کتابی تعلیم ہو 1 ہفتے منتخب سے، اور 1 ہفتے فضائل اعمال مع فضائل صدقات کے اہتمام کے ساتھ، اور 6 صفات کا مذاکرہ اور تشکیل۔ استقبال ایک بہن کے ذمے ہے، کتابی تعلیم ایک بہن کے ذمے ہے، اور 6 صفات اور تشکیل یہ دونوں عمل ایک بہن کے ذمے طے کیا جائے۔ 5 سے 6 ہفتے کے اندر، 5 سے 6 ہفتے کے اندر مردوں کا بیان ہفتہ واری مشورے سے طے کیا جائے، یہ ہے اصل بنیاد۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہفتہ واری تعلیم کے اندر تشکیل بھی لازمی حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ جب مردوں کا بیان ہوگا تب تشکیل ہوگی، یہ نہیں کہ جب مستورات کی جماعت آئے گی تب بیان میں تشکیل ہوے گی، بلکہ ہر ہفتے تشکیل لازمی ہے۔ دوسری بات، تشکیل بھرپور ہوگی، 3 دن کی بھی ہے اور چلے کی بھی ہے، اسی طرح بیرون 2 مہینے کی، 5 مہینے کی، 4 مہینے کی۔ تشکیل میں مستورات کی بھی تشکیل ہے، اور تشکیل کے اندر مردانہ تشکیل بھی ہے۔ مردانہ تشکیل کے اندر عمومی تشکیل بھی ہے اور علماء کی تشکیل بھی ہے۔ خواتین جس طرح نام پیش کریں گی اپنے محرموں کے کہ بھائی انہیں ہم 3 دن، انہیں چلے کے لیے، انہیں 4 مہینے، انہیں 5 مہینے کے لیے ہم بھیج رہی ہیں، اسی طریقے سے خواتین نیتیں کریں کہ ہم اپنے محرموں میں سے جو علماء ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، جو پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں، عالم بن چکے، اب انہیں سال کے ارادے سے ان کے نام پیش کریں۔ جن کا پہلا سال لگ گیا ہے، اب 2 سال گزر چکے ہیں تو دوسرے نام کے لیے پیش کریں، دوسرے سال کے لیے نام پیش کریں۔ 3 سال گزر گیا، دوسرا سال لگ کے 3 سال کا وقفہ ہو گیا، اب تیسرے سال کے لیے بھی نام پیش کریں۔ اس طرح خواتین اپنے گھر کے علماء کرام کے 1 سال کے لیے نام پیش کریں ہفتہ واری تعلیم۔ اور ہفتہ واری تعلیم میں جو بھی نام آ جاوے اسے فوراً وصول کرو، اور وصول کر کے فوراً جماعت بندی کر کے اللہ کے راستے میں روانہ کرو۔ یہ نہیں کہ 3 مہینے میں 1 مرتبہ ایک جماعت مستورات کی بنے گی، جب تک جتنی بھی تشکیلیں ہوں گی اسے ہم ملتوی کریں گے، مؤخر کریں گے۔ آج ایک بہن ہفتہ واری تعلیم میں آ رہی ہے، اس کے اندر جذبہ بنا ہے، اب وہ اگلے ہفتے تک باقی نہیں رہے گا، اگلے مہینے تک باقی نہیں رہے گا، اور طبیعت بدل جائے گی، فکریں بدل جائیں گی۔ اس لیے جس ہفتے جو بہن تیار ہو جائے اس ہفتے اس بہن کو فوراً آپ نقد وصول کر کے اور پھر جماعت بندی کر کے آپ روانہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اپنی مسجد سے جماعت بنے بہت اچھی بات ہے، ورنہ پورے شہر میں جہاں سے بھی سہروزہ کی جماعت بن رہی ہو آپس میں رابطہ رکھ کر اس ایک جوڑے کو اس شہر میں بننے والی جماعت میں لگا دیں، چاہے 3 دن کی جماعت بن رہی ہو یا عشرے کی جماعت ہو یا چلے کی جماعت آپ کے ضلع میں چل رہی ہو،
یا بیرون کی جماعت آ کر آپ کے ذہن میں چل رہی ہو، اس ایک جوڑے کو جو آپ کی ہفتے واری تعلیم میں آج تیار ہوئی ہے، اب سے لے کے صبح تک اسے تیار کر کے اس جماعت پہ لے جا کے شامل کر دو. یہ اللہ کی امانت ہے، ضائع کرنے پر اللہ تعالیٰ سے پوچھ ہو جاؤ. یہ اصل بات. اب تو اللہ معاف فرمائے، ہمارا تنظیمی مزاج بن چکا ہے. ایک مسجد والے طے کر لیتے ہیں کہ ہم تیسرے مہینے میں ایک جماعت نکالیں گے مستورات کی 3 دن، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 3 مہینے میں 12 ہفتے ہوتے ہیں، اور ہر ہفتے ایک ہفتہ کی تعلیم ہوتی ہے. چنانچہ 11 ہفتے تو جتنے بھی نام آتے ہیں مستورات کے اللہ کے راستے میں جانے کے، مسجد میں لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب کوئی لے جانے والا ہے نہیں، ابھی تو کوئی تاریخ نہیں ہے، اور ہماری رائے کہ ابھی اسے روک دیا جائے. امیر صاحب بھی انتہائی جرت کے ساتھ روکنے کے کینسلیشن کے مشورے کرتے ہیں. گویا 11 ہفتے کینسلیشن کے مشورے اور 1 ہفتہ کنفرمیشن کا مشورہ کرتے ہیں. اللہ کا پوچھو کتنی عورتیں ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں ہفتہ واری تعلیم میں شرکت کرنے والی ترستی ہوئی اور سسکتی ہوئی، روتی ہوئی، تڑپتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. ہمارا 3 دن لگوا دو، لیکن اللہ معاف فرمائے اللہ کے یہاں ہم سب کی پوچھو گی. ہم نے ایسا پروگرام بنا دیا تبلیغی کام کو کہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں ایک جمع. کورٹ میں بھی چلے جاؤ، کبھی نہ کبھی فائل تو نکل کر آئی جاتی ہے، تھانوں میں بھی فائل آئی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ فائل نکلتی ایسی دبتی ہے کہ کبھی ہم اسے تشکیل بھی نہیں کرتے. اس لیے مجمع ارادہ کرے ہر ہفتے جو تشکیل وجود میں آئے گی اسے ہم فوراً نقد وصول کر کے روانہ کریں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب ایک محلے میں 2 تعلیم ہو تو دن بھی ایک رکھا جائے گا، وقت بھی ایک ہوگا، تاکہ ایک خاتون ایک تعلیم میں شرکت کریں، ایک خاتون دو تعلیموں میں شرکت نہ کریں، ورنہ گشت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہمارے یہاں گشت نہیں، مستورات کم سے کم تعداد میں ہو، اور پھر ہفتے میں ایک تعلیم میں شرکت کریں پوری فکر کے ساتھ. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر جتنے بھی لوگ دین سیکھنے آیا کرتے تھے انہیں گھر گھر قیام کروایا جاتا تھا تاکہ ان کا اکرام بھی ہو سکے، اور 24 گھنٹے ان پر محنت کر کے انہیں قرآن اور انہیں سنتیں اور انہیں مسائل اور انہیں ایمان سکھلایا جا سکے. قبیلے قیس کے لوگ آئے، آپ نے فرمایا انہیں لے جا کر ان کا اکرام کرو. چنانچہ انہیں مدینے والے لے گئے. ایک دن کے اندر اللہ کے نبی نے بلا کر جب کارگزاری لی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے لیے نرم بسترے بچھائے، انہوں نے ہمیں لذیذ کھانے کھلائے، اور انہوں نے دن اور رات لگ کر ہمیں اللہ کا کلام سکھلایا، اور دن اور رات لگ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سکھلائی. یہ اصل بنیاد. ایک روایت میں آتا ہے 1 ہفتے تک انہیں ٹھہرا کر پھر بلا کے کارگزاری لی. یہ اصل ایک قبیلہ آیا، جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبیلے غفار کے لوگ آئے، میں بھی آیا. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا یہ اللہ کے بندے بندی آئی ہیں، انہیں لے جاؤ اور ان کا اکرام کرو، انہیں لے جاؤ ان کا اکرام کرو. چنانچہ سارے لے گئے. میرے ساتھیوں کو مجھے چھوڑ دیا، کیوں کہ میں بڑا لہیم شہیم تھا، میری خوراک بہت موٹی تکڑی تھی، کسی کی ہمت نہیں میری خاطر کرے. اللہ کے نبی کے سوا اب مسجد میں کوئی نہیں. اللہ کے نبی مجھے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے. پورا دن میرا سید الانبیاء کا گھر، جہاں ہر وقت وحی کا سلسلہ اور ہر وقت حدیثوں کا سلسلہ، کیسا نورانی اور بابرکت گھر ہوگا آپ اندازہ کریں. سید الانبیاء کو ان کو دیکھتے رہنا مستقل، ایسے جیسے درس حدیث میں آپ بیٹھے ہو. صبح سے لے کر شام تک. رات میں بھوک لگی، خدمت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ ایک بکری کا دودھ لائی، کچھ کھانے کے لیے لائی، میں پورا پی گیا. پھر دوسری بکری کا، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7 بکریوں کا دودھ میں تنے تنہا پی گیا اور بھوک نہیں مٹی. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگی اجا اللہ من جاء رسول اللہ اللیلہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھوکا رکھے جس نے آج کی رات اللہ کے نبی کو بھوکا رکھا. یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا مہ یا ام ایمن اکل رزق و رزقنا علی اللہ، ام ایمن چپ ہو جاؤ، اس نے تو اپنی روزی کھائی، ہماری روزی اللہ کے ذمہ. گھروں کے اندر قیام کی بنیاد کھانا پینا نہیں ہوا کرتا تھا، گھروں کے اندر قیام کی بنیاد اعمال دعوت ہوا کرتا. گھر چھوٹا ہو بڑا ہو، تنگ ہو کشادہ ہو، کچا ہو پکا ہو، پانی اور سہولتوں کا انتظام ہو یا نہ ہو، لیکن ہر گھر میں مدینے میں اس لیے ٹھہرا، حتیٰ کہ دروازے ہیں یا نہیں، کنڈیاں اور چٹخنیاں ہیں یا نہیں، ہر گھر میں ٹھہرایا جاتا تھا. کیوں؟ ہر گھر اعمال دعوت سے بھرپور اور معمور تھا. اب اگلا دن آیا، اگلے دن بھی اعلان ہوا، ان کے قبیلے والوں کو مدینے والے لے گئے، انہیں چھوڑ گئے. اللہ کے نبی اگلے دن بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے. اب اگلے دن رکھا، اب رات کے وقت میں ایک بکری کے دودھ سے سیراب ہو گئے. ام ایمن کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کل والے مہمان جو 7 بکری کا دودھ پی کر کے نہیں چھکے تھے، آج ایک بکری کے دودھ میں چھکے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ کل والے ہی مہمان ہیں،
تو بڑا فرق اللہ کے نبی نے فرمایا کل تک ان کے دل کے اندر کفر کی شرک کی تہ جمی ہوئی تھی اور ایک دن کے اندر وہ سارا ختم ہو چکا اور کافر 7 میدوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 میدے میں کھاتا ہے. یہ ہے مقصود ہر گھر کے اندر جماعت کو ٹھہرانا. ایک ایک ایمان والے کی تشکیل کرو, بہنیں بہنوں کی تشکیل کیا کریں. دیکھو اللہ کے بندے بندیاں گھر میں آ جاویں, کیسی خیر کیسی برکت. بیماریوں کے ساتھ گھروں میں جماعتیں لو اللہ, تاکہ ہمارے گھروں سے ہمارے معاشرے سے ایسی بیماریاں اللہ نکال کر کے غیروں کے دشمنوں کے علاقوں میں ڈال دیں گے. جس طرح مدینے کی بیماری مدینے میں نصرت کرنے کی وجہ سے نکال کر خیبر کے یہودیوں کی بستی میں ڈال دیں. یہ اصل بات ہے. بتاؤ تو صحیح, جس نصرت پر اللہ روحانی علاج کر دیں, کوئی مجال ہے کہ اس نصرت کے کرنے پر ہماری جسمانی بیماریاں باقی رہ جائیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ بہنیں آویں گی صبح سے لے کر شام تک قرآن کے حلقے لگاویں گی, تلاوت کریں گی, تسبیحات, نمازیں, دعوت دیں گی. اور اس میں بعض بہنیں ہوں گی جو سورہ بقرہ بھی پڑھ لے. جس گھر میں سورہ بقرہ ہم نے آج تک نہیں پڑھی اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لے, گھر کے اندر کی ساری روحانی جسمانی بیماری کا خاتمہ ہو جائے, جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیں. کیوں؟ اتنی طاقتور یہ صورت ہے. روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ ایسی صورت ہے کہ اس صورت کی ایک ایک آیت کو 80 فرشتے لے کر دنیا میں آئے. اللہ, اتنا وزنی صورت. ہم تو چاہتے ہیں ایک ایک مستورات کی جماعت ایک ایک ایمان والے کے گھر میں ٹھہرے, رکے اور صبح سے لے کے شام تک پریکٹیکلی عمل کرے. ہمارے یہاں دیکھو کتابیں چھاپنے کا مزاج نہیں. کوئی بہن پوچھے ہمیں یہ پوچھنا ہے, یہ سیکھنا ہے, فلاں کتاب پڑھ لو, یہ دعائیں سیکھنی, یہ مسنون دعا تھما دیا, اور ہمیں یہ چاہیے, ہمیں تجویز سیکھنی, نورانی قاعدہ پڑھا. ہمارے یہاں تو پریکٹیکلی دین ہے. بہنیں بہنوں کے ساتھ رہ کر کے عمل کرنے والی بہنوں کے ساتھ عمل نہ کرنے والی بہنوں کا جوڑ بیٹھ جائے اور وہ سیکھ لیں پریکٹیکلی. اصل بات ہمارے یہاں تو جس گھر میں ہم قیام کرانا چاہتے ہیں اس گھر کے اندر ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ اس گھر کے اندر خواتین کا وقت لگائے کہ نہیں لگا. 3 اس کا کبھی وقت نہیں لگا, اس گھر میں بھی ٹھہرا ہوا. بلکہ جس گھر میں زیادہ بے دینی ہے وہ تو ایمرجنسی کیس ہے, وہاں تو ایسے جماعت سب سے پہلے ٹھہراؤ جس طریقے سے ایکسیڈنٹ کے موقع پر ایمرجنسی ٹیم ڈاکٹروں کی سب سے پہلے پہنچتی ہے. پھر وہاں پر بھی جو سب سے زیادہ سیریس ہوتا ہے اس کی نبض پکڑ کے اس کے لیے سب سے پہلے علاج شروع ہوتا ہے, دوسروں کو بعد میں دیکھا جاتا ہے. اس طرح جو ارتداد کے گھر ہیں, جس گھروں کے اندر خالص بے دینی کا ماحول معاشرہ, اس گھر میں سب سے پہلے جماعت اتارو مستورات, تاکہ وہاں سے بے دینی اور جہالتیں, بے پردگی, ساری چیزیں ختم ہو جائیں. جماعتوں کے پاؤں پڑ جائیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے گھر کا باطل ٹوٹ جائے. ہاں, کھانے پینے مت دیکھو, جماعتیں تو اپنا کھانا پیلا لے کر آ رہی. ارے مستورات کی جماعت میں اتنی تاثیر اور اللہ نے اتنی طاقت رکھی. ابھی ناگالینڈ ایک جماعت مستورات کی MP کی پہنچی اور وہاں مسجدوں میں تالے لگے ہوئے اور سب نے طے کر لیا تبلیغ ختم, اسلام ختم. اور مستورات کی جماعت نے جو دل کھول کر وہاں خرچ کیا, ایک جوڑے نے 8,000 خرچ لکھوایا, لیکن محنت ایسی کری ایک جوڑے نے 40,000 خرچ کیا, جس کے نتیجے میں 15 جماعتیں 4 مہینے کی نکل گئی, 2 جماعتیں عشرے کی نقد نکل گئی. اللہ کی شان, اللہ نے بڑی صلاحیت, جتنی طاقت قوت اللہ نے مردوں میں رکھی اس امت کی, اتنی طاقت قوت صلاحیت اللہ نے عورتوں میں رکھی ہے. کوئی فرق نہیں. کیوں؟ جتنی ذمہ داری دعوت کی اللہ نے مردوں پہ ڈالی, اتنی ہی 100% دعوت کی ذمہ داری, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اللہ نے اس امت کی عورتوں پر بھی ڈالا. اس لیے کیپیسٹی دونوں کو برابر دی, کیونکہ ذمہ داری دونوں کی برابر ہے. یہ اصل بات ہے. اس لیے ایک گھر میں آپ ٹھہراؤ. 3 کمرے مت دیکھو, یہ تنظیمی مزاج ہے, ورنہ قیامت تک 3 کمرے 2 کمرے والوں میں تو آپ قیام نہیں کرا سکتے, اور 1 کمرے والے تو بس ترستے رہ جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, اور کبھی سنت پر عمل نہیں ہو سکتا اپنے گھروں میں. کیا اللہ کے نبی کے زمانے کے گھروں میں جو گھر تھے حضور کے زمانے کے, ان گھروں میں کون سے کمرے کچے پکے دیکھے جاتے تھے, اور کہاں وہاں 3 کمرے ہوا کرتے تھے, کیواڑ بھی نہیں, چٹکنیاں نہیں, ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ نہیں. گھر میں غربت ہے, فقر و فاقہ ہے, اپنے پاس جو خوراک ہے, اپنے بچوں کو کھلانے کی خوراک, اپنے مہمانوں کو کھلا کر کے استقبال کرنے کو لوگ تیار ہیں. یہ اصل بات ہے. اس لیے ہر ایمان والی دوسری ایمان والے کو تیار کرے, ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کو تیار. بھائی جماعت داری مستورات کی لے لو. جس طرح نماز کی دعوت عمومی ہے, جس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل عمومی ہے, اس طرح گھر جماعت ٹھہرانے کی تشکیل ایک مسلمان مرد اور عورت کی کرو کہ جماعت داری ٹھہراؤ. وہ جتنے مسئلے بتاوے کہنے لگا کہ سب کا اینٹی بائیوٹک ہے مستورات کی جماعت گھر میں ٹھہرانا, سیدھی سارے مسئلوں کا حل راؤنڈ فگر. مستورات کی جماعت ٹھہرا لو گھر, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے. فقر و فاقے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, بیماریاں وہ بھی ختم, تمہارے کیس ہے وہ بھی سالو ہو جائیں گے, سب اللہ تعالیٰ پیوریفائی کر دیں. ٹھہرا تو صحیح جماعت اپنے گھر.
اس طرح تیار ہو، نئے نئے مکان میں ٹھہرا کے پرانی بہنیں 24 گھنٹے لگ کر ایسی نصرت کریں جس طرح انصار مدینہ 24 گھنٹے لگ کر آنے والے مہمانوں کی نصرت کریں. اس لیے عزم کریں، ارادے کریں، آئندہ انشاءاللہ چلے کی جماعت آئے گی 20 نئے مکان میں ٹھہرا گی، 10 دن کی جماعت آئے گی 5 نئے مکان میں آپ ٹھہرا. ہمارے یہاں کوئی قید نہیں. اگر کوئی پردے کے ساتھ دے دے لے لیں گے، بنا پردے کے دے پردہ گھر لے کر پردہ باندھ لیں گے. اس طرح آپ کو رہنا ہے، لہٰذا چاہے زمین پلاٹ خالی لے لے اور لے کر کے بنا لو، چاہے بنا بنائے آپ بنگلہ لے لو، آپ کو اختیار دو تو صحیح پہلے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین اللہ کے راستے میں ایسے ہی نکلا کرتی تھی جس طریقے سے مرد حضرات نکلا کرتے. تقاضا آ گیا فوراً اللہ کے راستے میں نکل جاتی. جب مدینے میں آواز لگتی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، خواتین فوراً تیار ہو کے آ جایا کرتی. ایک مرتبہ خیبر جانے کی آواز لگی، خواتین بنو غفار کی اکٹھی ہو کر آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے. اور چل کر بوجھ بننے کے بجائے آپ کی بوجھ کو ہم خواتین ہلکا کریں گے. کھانا بنانا ہمارے ذمے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا ہمارے ذمے، دواؤں کا انتظام کرنا ہمارے ذمے، جانوروں کا چارہ انتظام کرنا ہمارے ذمے، اور سامان کی حفاظت ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمارے ذمے، وہ کام ہمارے ذمے، اون بننا ہمارے ذمے. اتنے خدمات سنائے. اللہ کے نبی فرمایا چلو بسم اللہ پڑھو، چلو ہمارے ساتھ. بلکہ اس امت میں جو سب سے پہلی جماعت گئی اللہ کے راستے میں، بتا دیں مستورات کی جماعت گئی سب سے پہلے. اس امت کا خروج کا سلسلہ مستورات سے شروع ہوا. کیوں؟ سب سے پہلی جماعت جو حبشہ گئی ہے وہ مستورات کی تھی، کیونکہ اس کے اندر 17 لوگوں میں 5 عورتیں تھیں. دوسری جماعت جو بنی وہ بھی مستورات کی بنی، 70 مرد تھے، 70 لوگ تھے، جس کے اندر 17 عورتیں تھیں. اور پہلی جماعت اس امت کی جو بنی مستورات کی، وہ بیرون ملک کئی سمندری سفر کر کے تھے. اللہ کے نبی نہیں فرمایا نہیں نکلنا مردوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، عورتوں کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، عورتیں تھوڑا رک کر کے چلیں، پہلے مردوں کو جانے دو. ذرہ برابر، رتی برابر، سوئی برابر، سوئی کے ناکے کے برابر بھی فرق نہیں کیا گیا مستورات کے اور مردوں کے خروج میں. جس درجے میں مردوں کا خروج، جس درجے میں مستورات مرد اللہ کے راستے میں نکل، اسی درجے میں خواتین کو رکھ رکھ کر کے نکالا گیا. ملکوں میں مرد گئے، عورتیں ساتھ میں گئیں. سمندری سفر کر کے مرد گئے. اور پھر یہی نہیں، 7 سال تک مسلسل ایک مرد اللہ کے راستے میں. تو سیرت میں ایسی بھی خواتینیں جو 7 سال اللہ کے راستے میں گزار کر آئی. اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال مسلسل. اگر کوئی مرد اور کوئی صحابی ایسے تھے جو 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ تقاضوں میں گئے مسلسل، تو ایسی بھی خواتین تھی جو 7 مرتبہ مسلسل تقاضے پہ جاتی رہی. 7 مرتبہ. ام عطیہ الانصاری رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں گئی، اللہ کے نبی کے ساتھ گئی. پتہ چلا بلکہ یہی نہیں، مردوں کی جماعت تقاضے پہ تیار رہتی تھی تو خواتین کی بھی جماعت تقاضے پہ تیار رہتی. حیات صاحبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ انصار کی خواتین کی ایک جماعت تھی تقاضے والی بنی ہوئی، ہر وقت اینی ٹائم تیار. جب اللہ کے نبی جاتے اللہ کے نبی انہیں بلا لیتے، یہ بھی جا کے ان کے ساتھ شریک ہو کے فوراً چلے جاتے. اصل بات یہ اصل سنت. اور ایسی بھی خواتینیں، اتنی بہادر خواتین اپنے شوہر کے ساتھ گئیں، بیٹے کے ساتھ گئیں، خاندان والوں کے ساتھ گئیں، اور شہید ہو گئے بیٹے بھی اور شوہر بھی، اور اللہ ہی کے راستے میں انہوں نے عدت گزاری. پھر اس کے بعد آگے بڑھی، اور پھر ایک اور موقع پر ایک اور جگہ انہوں نے ایک مرد نے نکاح کا تقاضا رکھا جماعت کے اندر. تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ بھائی ہمیں لگ رہا ہے کہ 1-2 دن گزرنے کے بعد نکاح ہو جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو پورا یقین ہے آج رات جو لڑائی ہوگی اس میں میں شہید ہو جاؤں گا، اس لیے کوئی امید نہیں ہے، آج ہی کر لو. دن میں انہوں نے نکاح کیا اللہ کے راستے ہی میں، اور رات ہی میں وہ شہید ہو گئے. اور آج کیا ہوتا ہے، جلدی نکاح کر لو. کیوں کہ بھائی دولہے میاں کو فرصت نہیں ہے، ان کی ڈیوٹی چلی جائے گی، دولہے میاں کو فرصت نہیں ہے، ان کا گرین کارڈ ہے نا وہ ایکسپائر ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر کے آج شادی کر کے رات کو جہاز میں بٹھا کے بھیجنے والی یہ وہ امت ہے کہ جن کے مردوں نے اس لیے نکاح کیے کہ بھائی آج رات شہید ہو گئے. جب دعوت کی محنت چھوٹی تو محنت کا رخ ایسا پلٹ گیا. صلاحیتیں ایسی جگہ لگتی تھی، اب کہاں لگ رہی ہیں آپ سوچو ذرا سے. صحابی نے بات، چنانچہ نکاح ہوا اور رات میں حملہ اور رات ہی میں شہید ہو گئے. رات ہی میں شہید ہو گئے. یہ تھی خواتین. 2 سال میں خواتین اللہ کے راستے سے واپس آئی. کتنے سال میں؟ 2 سال میں واپس آئی خواتین اللہ کے راستے میں. شہادت کے جذبے سے جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ملکوں کے سفر کے لیے خواتین کی تشکیل فرمائی. ام حرام بنت بلحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی نے تشکیل فرمائی. خود ازواج مطہرات کا کیا حال تھا
بخاری شریف کی روایت ہے، جب بھی اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں جاتے ہیں فوراً ازواج مطہرات قرآ ڈلوا کر کے اپنے نام پر پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ جاتے ہیں۔ 2 موقع ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ساتھ میں لے کر گئے، 2 موقع ایسے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کو اللہ کے راستے میں۔ ان سارے واقعات کو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں جمع فرمایا۔ اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کی عورتوں کو اللہ کے راستے میں اس سطح پر نکالنا چاہتے ہیں جس سطح پر اس زمانے کی عورتیں تھیں۔ کوئی تاریخ لکھنا مقصود نہیں، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ باقی رہا اس سطح پر آنے کے لیے بھائی تیسرے مہینے میں 6 روزہ، سال میں ایک مرتبہ عشرہ، 3 سال میں ایک مرتبہ چلہ ایک عورت ایک خاتون لگا لے، 3 مہینے میں ایک مرتبہ ایک 3 دن، اور سال میں ایک مرتبہ عشرہ، 3 سال میں ایک مرتبہ ایک چلہ لگا لے۔ لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا، یہ مشورے سے طے ہے لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل سنت تو وہ ہے کہ جب آواز لگے فوراً نکلو، جس طریقے سے مدینے کی عورتیں نکلا کرتی۔ یہ تو فقراء اور مساکین کی ترتیب ہے، آخری درجے کی چیز ہے۔ تیسرے مہینے میں 6 روزہ بڑی مشکل سے، اور آخری درجہ یہ ہے سال میں ایک مرتبہ عشرہ، آخری درجہ ہے 3 سال میں ایک مرتبہ چلہ۔ اعلیٰ درجے کے جب آواز لگے فلاں جگہ ارتداد ہے، فلاں جگہ بے دینی، فلاں جگہ بے پردگی، فوراً خواتین بے چین ہو کے اپنے مردوں کے ساتھ اپنے نام پیش کر کے نکلنے کی کوشش کریں۔ اس رخ پر امت کی ماؤں بہنوں کو آنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں 6 مہینے میں ایک مرتبہ مستورات کا جوڑ بھی ہمیں کرنا ہے، 6 ماہی جوڑ، جس کے اندر 3 مرتبہ 6 روزہ لگائی ہوئی عورتوں کو لانا ہے، اور عشرے والی بہنوں کو لانا ہے، چلہ لگائی ہوئی بہنوں کو لانا ہے، اسی طرح 2 مہینے بیرون لگائی ہوئی خواتین کو لانا ہے۔ اس کے اندر کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، ضروریات سے فارغ ہو کر جوڑ میں آئیں گے اور گھر جا کے ضرورت پوری کر لیں گے۔ 2.5 سے 3 گھنٹے کا یہ جوڑ ہے، اور اس میں محرم مستورات اپنے محرم مردوں کے ساتھ شریک ہوں گی، اور زیادہ تعداد بھی نہیں، 40 بہنیں 50 بہنیں اپنے محرم مردوں کے ساتھ آئیں، اور 2 مجلسیں اس کے اندر ہوں گی۔ پہلی مجلس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتانے، اور خواتین کس طرح صحابہ کے زمانے میں نہ ایمان کی مجلس ہے یہ، نہ نماز کی مجلس ہے۔ اس میں تو یہ بتاؤ پہلی مجلس کے اندر، پہلی مجلس شروع ہونے سے پہلے منتخب احادیث سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل پڑھے جائیں، مردوں میں بھی پڑھی جائے کتاب، اور مسورات میں بھی پڑھی جائے آدھے گھنٹے کے لیے۔ اور پھر یہ سناؤ اللہ کے راستے میں سب سے پہلی جماعت گئی تھی، اس میں کتنی عورتیں گئی، پھر اس کے بعد دوسری جماعت گئی، اس میں کتنی عورتیں گئی اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور اس کے بعد تیسری جماعت میں کتنی عورتیں، وہ کون سی عورتیں ہیں جو 7 سال تک اللہ کے راستے میں رہی، اس کے بعد واپسی ہوئی، وہ کون سی عورتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 مرتبہ 7 تقاضوں پہ گئی، وہ کون سی عورتیں ہیں جو اللہ کے راستے میں 2 سال میں جا کر واپس آیا کرتی تھیں، وہ کون سی خواتین جو اللہ کے راستے میں گئی، پہلے شوہر شہید ہوئے، پھر دوسرا نکاح کیا وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایسے واقعات سنانے کے لیے پہلی مجلس، اپنی بیانات سنانے کے لیے نہیں، اور اس کے بعد پورے عالم سے جو تقاضے نظام الدین پر آئے وہ سناؤ، اور تیسری بات جو اس وقت پورے عالم کے اندر ارتداد پھیلا وہ سناؤ، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی کرنال، جانتے کرنال ہمارے یو پی کا علاقہ ہے، کرنال یو پی کا ہریانہ کا علاقہ ہے، ابھی ایک مستورات کی جماعت کام کر آئی، بتایا کہ نئے مکان میں ٹھہرے، جیسے نظام الدین سے بتایا گیا، ایسے عجیب و غریب حالات امت کی ماؤں بہنوں کے، کہنے کہ کئی مکانات میں ایسے کہ عورتوں کا کلمہ نہیں آتا، حالانکہ ان کے مرد بڑے بڑے عالم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ کیوں کہ گھروں کے اندر سے قرآن کے حلقے ختم، گھروں کے اندر سے حدیث کے حلقے ختم، گھروں کے اندر سیکھنے سکھانے کا ماحول ختم۔ یہ نئے مکان میں ٹھہرانے کے نتائج ابھی نکلے، ابھی اس کا علاج نہیں ہوا، ابھی تو بیماریاں پکڑ میں آ رہی ہیں، ابھی تو یہ جو ہے چیک اپ ہو رہا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، ابھی پکڑ میں نہیں آیا، علاج نہیں ہوا ابھی۔ اور اللہ معاف فرمائے ابھی پانی پر سے آئی کارگزاری، کیا کارگزاری آ رہی ہے کہ وہاں پر بے شمار خواتین جو ہے مرتد ہو چکی ہیں، اور ایک عالمہ خاتون مرتد ہو کر غیر کے ساتھ شادی کر کے چلی، عالمہ خاتون، ایسے امت کے حالات۔ ابھی تنزانیہ سے جماعت 3 دن سے 3 جماعتیں مسلسل واپس ہے، اللہ کا فضل کرم ہے، اس پورے حالات کے اندر اللہ نے جو ہے قوت کے ساتھ کام چلوایا، جو 10 سال میں کام نہیں ہوا اللہ نے وہ اس 2 سال میں کام کرایا۔ اتنی جماعتیں ملکوں میں اس وقت ہیں، صرف ایک ملک ہے تنزانیہ جس کے اندر اس وقت 40 جماعتیں 5 مہینے کی کام کر رہی ہیں، جس میں تقریباً 7-8 جماعتیں 2 مہینے کی مستورات کی۔ کینیا میں 10 جماعتیں، ترکی میں 12 جماعتیں، جس میں 2 جماعتیں ترکی سے کام کر واپس آ گئی، اور ایک جماعت ابھی ترکی اللہ کا فضل جا رہی ہے۔ اور پھر 1 سال کے اندر علماء اکرام، 1 سال کے علماء اکرام 2200 علماء اس وقت چل رہے ہیں نظام الدین کے مشورے سے، جو پورے ہندوستان میں صوبے میں ماشاءاللہ خیل کے کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرے سال کی آواز لگائی، اللہ جزائے خیر حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم کو، ان کی دادا کی اور ان کے پردادا حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا یوسف علی کی چاہت تھی کہ علماء دین 3 سال لگا گئے، 3 سال لگا، چنانچہ حضرت نے آواز لگائی۔ اس وقت 10 جماعتیں علماء کرام کی ایک سال کے لیے، یعنی دوسرا سال لگانے کے لیے 10 ملکوں میں کام کر رہی ہیں۔
10 ملکوں میں، اور ابھی 4 جماعتیں ہیں ہمارے پاس دلی میں کام کر رہی ہیں، وہ بھی 1 مہینے میں جانے والی، جس میں سے ایک جماعت کولہا پور سے آئی ہے۔ 8 علماء اکرام ہیں، 8 کے 8 علماء اکرام بڑے سب قاری ہیں سب ماشاءاللہ، اور سب کے سب ایک خاندان کے، اور 3 اس میں سگے بھائی، ایسی مائیں بہنیں اس وقت قربانیاں دیں، تینوں سگے بھائی، تینوں مفتی ایک گھر کے اور ایک خاندان کے، 8 علماء اکرام۔ کیا یہ صلاحیتیں گجرات والوں میں نہیں ہے؟ ان سے زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ تینوں شادی شدہ ہوں گے ابا پڑھنے کے لیے آئے، 30 لوگ اس قافلے کو، 30 لوگوں کا قافلہ اس جماعت کو چھوڑنے کے لیے آیا لیتا ہوں۔ اللہ کا فضل، ایک مہینے کے اندر تقریباً اندازہ لگایا جا رہا ہے کم سے کم 300 سے 500 جماعتیں مستورات کے قواعد کے پرچے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ کتنے پرچے آ رہے ہیں؟ بلا تکلف، بغیر کسی کمی میں 300 سے 500 کے قریب ایک چلے کی ماہ مستورات جماعت کے قواعد کے پرچے پورے ہندوستان، روزانہ کہیں کا اور کوئی پرچہ آئے نہ ہے ہمارے پاس، لیکن روزانہ نظام الدین کے مشورے میں 10 سے 15 پرچے، کبھی کبھار 25-30 پرچے ہو جاتے ہیں ماہ مستورات کے چلے کے قواعد کے پرچے، 2 مہینے کے قواعد کے پرچے۔ اللہ کا فضل ہے، آ رہا، اللہ کا کرم ہے، شکر احسان۔ تو بہرحال پہلی مجلس کے اندر یہ خروج کی باتیں بتانا، پھر اس کے بعد نقد جماعت بندی کرنا 2 مہینے کی، چلے کی اور عشرے کی، اسی وقت قواعد کے پرچے لکھیں، آپ تاریخ لکھیں، خرچہ بھی جمع کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے قواعد کا پرچہ بنا لیں، اور پھر دوسری مجلس کے اندر مقامی کام تفصیل سے سمجھائیں۔ اس طریقے سے ہمیں ہر 6 مہینے میں مستورات کے قدیمہ کا جوڑ ہمیں اہتمام کے ساتھ کرنا بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ اب میرے بھائیوں دوست بزرگوں، یہ خواتین آئی ہوئی ہیں، اللہ کا فضل کرم احسان ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ بھائی یہ مبارک مجلس ہے، یہ سیرت کی روشنی میں اتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، اندر خواتین جلدی سے جلد تشکیل کر لیں۔ سب سے پہلا تقاضا پورے عالم سے ہمارے پاس آیا، انگریزی جماعتیں چاہیے، عربی جاننے والی خواتین کی جماعتیں چاہیے ماشاءاللہ، افریقہ سے، ممالک سے تقاضے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے ہماری بہنیں جلدی سے جلد، جن بہنوں کے 2 مرتبہ چلے لگ چکے ہیں، وہ بہنیں انشاءاللہ بیرون کے لیے نام لکھائیں، اور جن بہنوں کا پہلا چلہ لگا ہے وہ دوسرے چلے کے لیے نام لکھائیں، اور جن بہنوں کا عشرہ لگ گیا ہے وہ چلے کے لیے نام لکھا دیں، اور اسی طریقے سے جن بہنوں کا اس مجلس میں 3 مرتبہ سہروزہ لگ چکا ہے وہ فوراً انشاءاللہ عشرے کے لیے نام لکھائیں۔ جلدی سے تشکیل کر لیں اور نام پرچے بھیج دیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ 20 تاریخ کو عشرے کی جماعت بن رہی ہے، چلے کی جماعت کی تاریخ نہیں تھی، ابھی تو کرنٹ کا معاملہ چل رہا ہے، 20 25 30 پہ لے جاتے ہیں، تو ہو ہی جائے گا، کون سا مسئلہ۔ ہاں بھائی، یہاں مجلس میں جو بیٹھے وہ حضرات بتائیں انشاءاللہ۔ جس کا 2 مرتبہ چلہ لگ چکا ہے بیرون کے لیے بتائیں۔